بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا عسکری قافلہ غزوہ ودان کی خاموش مگر فیصلہ کن کامیابی۔ مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد حالات ظاہراً پرسکون تھے مگر حقیقت میں طوفان کی خاموشی تھی۔ مسلمان جو مکہ میں سالوں تک ظلم سہتے رہے اب مدینہ میں نئی ریاست بنا چکے تھے، لیکن مکہ کے مشرکین اور اطراف کے قبائل اس ابھرتی ہوئی طاقت کو قبول کرنے کو تیار نہ تھے۔ وہ مسلسل یہ سازش کر رہے تھے کہ کس طرح اسلام کو روکا جائے اور مدینہ پر حملہ کیا جائے۔ ہجرت کے بعد مدینہ کی نئی دنیا۔ مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین و انصار کو بھائی بھائی بنایا، مسجد نبی تعمیر فرمائی اور مدینہ کا پہلا آئین میثاق مدینہ نافذ کیا۔ مگر دشمن کی آنکھوں میں یہ سب کھٹک رہا تھا۔ قریش مکہ نے مختلف قبائل کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ پہلا عسکری فیصلہ، اسلامی دفاع کا آغاز۔ مدینہ کو دشمنوں کے ممکنہ حملے سے بچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی عسکری مہم کا فیصلہ فرمایا۔ یہ اسلامی تاریخ کا پہلا غزوہ تھا جس کی قیادت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے۔ یہ سفر کے مہینے کا اختتام تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو ساتھ لیا، ان میں کچھ نامور صحابہ بھی شامل تھے جیسے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت علی، حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ بن حارث، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ مدینہ سے روانگی۔ قافلہ مدینہ سے روانہ ہوا۔ راستے میں ریگستان، وادیاں اور گرم ریتیں تھیں، مگر ایمان سے لبریز دلوں نے تھکن کو محسوس ہی نہ ہونے دیا۔ ان کا ہدف تھا قبیلہ بنو زمرہ جو ودان یا ابوا کے علاقے میں آباد تھا۔ قریش کے قریبی اتحادی اطلاعات تھیں کہ وہ مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاری میں مصروف ہیں۔ جنگ نہیں، سفارت کاری۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ بنو زمرہ کے علاقے میں پہنچے تو ان کے سردار مخشی بن عمرو الزمری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات کوئی معمولی ملاقات نہ تھی، اس میں دو سردار آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ ایک اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی صداقت، حلم اور حکمت کی شہرت ہر طرف پھیل چکی تھی۔ دوسرا بنو زمرہ کا طاقتور سردار جو جانتا تھا کہ اسلام کو روکنا اب آسان نہیں۔ معاہدہ ودان۔ یہاں ایسا معاہدہ طے پایا جو اس وقت کے سیاسی منظرنامے میں بہت بڑی پیش رفت تھی۔ معاہدے کی شرائط: دونوں فریق ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے۔ اگر کوئی دشمن ان میں سے کسی پر حملہ کرے گا تو دوسرا اس کا دفاع کرے گا۔ بنو زمرہ مسلمانوں کے دشمنوں کو پناہ نہیں دیں گے۔ مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی اور امان کا برتاؤ رکھا جائے گا۔ یہ معاہدہ نہ صرف جنگ کو ٹال گیا بلکہ اسلام کے اثر کو مدینہ سے باہر تک پھیلانے کا پہلا قدم بن گیا۔ جنگ کے بغیر فتح۔ یہ غزوہ جنگ کے بغیر ختم ہو گیا لیکن اس کے اثرات بہت گہرے تھے۔ مدینہ کے اطراف ایک قبیلہ مسلمانوں کا حلیف بن چکا تھا۔
قریش کو ایک خاموش پیغام ملا کہ مسلمان اب صرف مظلوم نہیں بلکہ منظم، فعال اور تیار قوم بن چکے ہیں۔ یہ پہلی عسکری مہم تھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت کی، گویا دشمن کو یہ دکھا دیا گیا کہ اسلام اب دفاع کے لیے تیار ہے۔ اسلام کی حکمت بھری پالیسی۔ یہاں ایک بہت بڑا سبق چھپا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ امن کو ترجیح دی، مگر اگر دشمن زبردستی پر اتر آئے تو عزت سے دفاع بھی کیا۔ غزوہ ودان ہمیں سکھاتا ہے کہ صرف تلوار نہیں، سفارت، حکمت اور امن بھی اسلام کے ہتھیار ہیں۔ پہلا قدم ہمیشہ صلح کا ہوتا ہے مگر کمزوری نہیں۔ مسلمان دفاع میں بھی اعلیٰ اخلاق، امانت اور انصاف کو مقدم رکھتے ہیں۔ نتیجہ: غزوہ ودان جو بظاہر جنگ کے بغیر ختم ہوا، در حقیقت اسلام کی سیاسی بصیرت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت اور صحابہ کرام کی قربانیوں کی روشن مثال ہے۔ یہ غزوہ آج ہمیں یاد دلاتا ہے امن کی خواہش کمزوری نہیں اور حکمت سے جیتی گئی جنگ ہمیشہ تلوار سے جیتی گئی جنگ سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ بہت شکریہ۔